اللہ نے فرمایا انکم، پھر سو اس میں شبہ نہیں ہے کہ تم بھی وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی عبادت کی گئی اللہ کو چھوڑ کر، جن کی عبادت کی گئی حسب جہنم، تم سب جہنم کا ایندھن ہو، تم سب کو اس میں پھینکیں گے، کیونکہ اللہ کی زمین پہ تم نے فساد مچایا ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ اب عام مسلمانوں میں بھی بات چلنے لگی ہے، مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب کافر کو جہنم میں پھینکیں گے، کافر کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو دوسروں کو تنگ کیا ہوا تھا وہ کس کھاتے میں تھا، جو دوسروں کو ستا رہے تھے وہ کس کھاتے میں تھا، جو دنیا میں ان کے ہاتھوں مظلوم تھے ان کو آخر کس دن کا انصاف ملے گا؟ تو لوگوں کو مجرموں سے ہمدردی ہے، اور جن کا نقصان ہوتا ہے اس سے ہمدردی نہیں۔ شہر میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے بچہ لے گئے، فون آتا ہے کہ اتنے ڈالر دیجئے، اتنے پیسے دیجئے، آپ کو بچہ دے جائیں گے۔ اب گورنمنٹ اس کو پکڑ کے بچے کو آزاد کراتی ہے اور اسے پھانسی دیتی ہے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، اور شہر اٹھ کھڑا ہو کہ نہ صاحب اسے نہ پھانسی دی جائے، بھی کیوں نہ دی جائے، وجہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس نے ایک پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ ان لوگوں کے نے کہاں سے پیسے مانگے؟ اگر گورنمنٹ کی مدد نہیں تھی تو پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہیں سے پیسے لے کے دیتے نا۔ تو لوگوں کو مجرموں سے زیادہ ہمدردی ہونے لگی ہے، اور جن کا نقصان ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے یہ بہت سی چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو ظلم پر مبنی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان سے نبٹ لے گا، اور وہ دن ہے جس دن خدا نے انصاف کرنا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کی پرستش اور عبادت کی جائے وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے بت، تم اور تمہارے ساتھ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کی عبادت کی جائے، یہ سارے کے سارے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ کے اچھے بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے اچھے بندے اولیاء اللہ رحمہم اللہ، ان میں سے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میری عبادت کیا کرو، اس لیے جو چاہتے تھے ان کا حال تو پھر یہی ہوگا، انتم لہا واردون، اور تم سب کے سب وہاں پر، وارد کی جمع ہے واردون، تم سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ اور وہ دن ایسا ہے جس دن تم کو ان اعمال کی سزا ملے گی جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ اس مقام پہ ایک حدیث نقل کر دی ہے بعض مفسرین، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن زباری جو تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ میں ان کے پاس ہوتا تو میں اس آیت کا انہیں جواب دیتا، اور یہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں بھی اس روایت کو لکھ دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمخشری کی جو تفسیر ہے کشاف، اس کی احادیث پہ بحث کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میدان حدیث تھا، اور انہوں نے ابن الزباری کی اس روایت پہ بڑی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے، بلکہ رول معانی جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو تعجب ان محدثین پہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کر دیا ہے کہ ایک کافر نے جواب دینا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے معاملے میں اگلی حدیث نازل ہوئی، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے صاحب المعانی نے کہ لوگوں میں علماء جو بہت سے ہیں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ سے جیسے پیش ہی نہیں آیا۔ مختصر سی بات اس میں یہ ہے واقعے میں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی کہتے ہیں تو ابن زباری بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ جو آیا ہے نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جن جن کو اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی یہ سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، تو میں اگر ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جن کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی تو پھر جہنم میں ہی جائیں گے۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت چھوڑ کے 100 نمبر کی آیت نازل کر دی، 100 بھی نہیں 101 نمبر کی آیت نازل کر دی۔ یہ وہ قصہ لکھتے ہیں لوگ، لیکن شدید رد کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور حدیث کی کسی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ
مستند کتابوں میں نہیں پایا جاتا. اس لیے انہوں نے بتایا ہے یہاں پر کہ یہ باتیں ایسی ہیں جیسے خدا تعالی نے فرما دی ہیں مگر اس قصے کی کوئی اصل نہیں. اللہ نے فرمایا ہم جہنم میں پھینکیں گے ان کو جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے تھے، معبود بھی اور عابد بھی. معبود وہ جو خود چاہتے تھے، لو کان ہؤلاء، اگر یہ ہوتے آلہۃن، یہ سارے خدا ہوتے، یہ ٹھاکر ہوتے سارے، یہ سارے اتنے اچھے ہوتے تو ما وردوہا، ہرگز یہاں نہ پہنچتے. یا تو یہ قول ہے کافروں کا کہ وہ وہاں دیکھیں گے کہ جن کی عبادت کرتے رہے آج وہ بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، تو وہ کہیں گے کہ اوہو اگر یہ ہمارے خدا کچھ کرنے والے ہوتے آج جہنم میں یہ نہ ہوتے. اور یا یہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ اس کو اگر ان کے خدا بچانے والے ہوتے تو یہ کبھی بھی یہاں نہ پہنچے ہوتے. وَكُلٌّ، اور تمام کے تمام، کیا عبادت کرنے والے اور کیا جن کی عبادت کی جاتی تھی، جو خواہش رکھتے تھے کہ دنیا میں انہیں پوجا جائے، سارے کے سارے خالد فیہا خالدون، اس میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں. یہ ہمیشگی کی سزا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ متکبر تھے، مغرور تھے. یہ اپنے متعلق یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم خدائی کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں جو خدا بننے کے لائق ہیں، اس سے تو کوئی کم مقام ہمارا ہے ہی نہیں. اس لیے جس درجے کا کبر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے نا، اسی درجے کی اس کی رعونت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا عہدہ اپنے لیے طلب کرے. ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے نیکی کی، خدا کی طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے، سچائی پہ ہوتا ہے، اس کے اطوار، اس کے حالات، اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ شریف بندہ ہے، وہ کہتا ہے عہدہ ملے، یہ بالکل درست ہے. اور ایک وہ جو متکبر اور مغرور اور ظالم ہوتا ہے، وہ تو جتنا اس کا عہدہ بڑھتا ہے وہ کہتا ہے اور اگر صوبے میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو ملک کا حکمران مجھے ہونا چاہیے تھا، ملک کا حکمران بن گیا. کہتا ہے بر اعظم کا حکمران، بر اعظم کا بن گیا، پھر وہ کہتا ہے پوری دنیا کا حکمران، دنیا کا بھی حکمران بن گیا. تو پھر اس کی بھی طلب رکھتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی آخرت کے بارے میں بھی وہ فیصلے کروں کہ تم جنت میں جاؤ گے اور یہ جہنم میں جائے گا. یہ کبر ایسی چیز ہے. اسی لیے اصل چیز اللہ کی بندگی ہے، اصل چیز اپنے آپ کو مٹانا ہے، اصل چیز اپنی ساری صلاحیتوں کے متعلق پورے یقین سے یہ بات جان لینا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور خدا چاہے گا تو یہ چلتی رہیں گی، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا بالکل نہیں چل سکتی. خدا اگر نہیں چاہے گا تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میری اپنی ہو. یہ سب مانگے کی چیزیں ہیں، بس پتہ نہیں اس کا کیا بنے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ کبر کرتے تھے، متکبر تھے، قیامت میں انہیں چیونٹیوں کی صورت میں زندہ کیا جائے گا اور وہ زمین پر چل رہے ہوں گے اور لوگ ان پر اپنے پاؤں رکھیں گے. یعنی ان کی ذلت کا اظہار اس دن پتا چلے گا کہ لوگ کیسے وہ ذلت والے تھے، ذلیل تھے اور دنیا میں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ کے لیے رکھیں گے. کافر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کا خود مالک بن گیا اور وہ لوگوں پر حکمرانی اس انداز سے کرتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے اس کے محتاج رہیں، اپنے رزق کے لیے، آسائش کے لیے، آرام کے لیے، حتیٰ کہ عبادت کے لیے بھی اس کی طرف دیکھیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں. الیاذ باللہ. اللہ نے کہا ہے یہ سارے کے سارے آئیں گے ہمارے پاس اور جائیں گے جہنم میں. لہم فیہا زفیر، اور ان کے لیے وہاں پر ہوگی زفیر. 12ویں پارے میں یہ لفظ گزرا تھا نا، زفیر و شہیق، یہ وہی لفظ آ گیا یہاں پہ. اور ان کے لیے وہاں پر ہے چلانا، اور چلانا بھی ایسا کہ وہ ہم اور یہ لوگ فیہا اس میں لا یسمعون، اپنے چلانے کی شور کی وجہ سے بات سن نہیں پائیں گے. ایسے چیخیں گے، ایسے چلائیں گے کہ جہنم میں لا یسمعون، سن نہیں سکیں گے. اتنی زبردست چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے حالات وہاں کے بتائے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ کفر کو لے کے
اللہ کی ناراضگی کو لے کے اس کے ہاں پہنچ گئے۔ اور اب دوسرے طبقے کا ذکر فرمایا، اللہ نے کہا ان الذین سبقت، اور بلا شک و شبہ پھر دوسرے بھی سن لو، وہ لوگ جن کے لیے ہو چکی بات، جن کے لیے میرے ہاں سے بات ہو چکی، منا ہماری طرف سے، الحسنہ ہماری طرف سے یہ بات طے ہو گئی نیکی، ہم نے جنہیں توفیق دے دی تھی، جن لوگوں کے متعلق ہم نے طے کر دیا تھا، اولئک وہ سارے لوگ عنہا اس جہنم سے مبعدون بہت دور رکھے جائیں گے۔ مبعد کی جمع ہے مبعدون، مبعد بعید کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا دور کے لیے۔ اللہ نے کہا جن لوگوں کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا، ہماری طرف سے انہیں توفیق مل گئی تھی، یعنی ان کی طلب تھی، وہ زندگی بھر محنت کرتے رہے، ہم نے ان کے لیے مہربانی کر دی، ہم نے ان کے لیے طے کر دیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ اس جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا کہ سبقت لہم من الحسنى، ہماری طرف سے ان لوگوں کے لیے اچھائی اور خوبی پہنچ چکی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی تھی۔ اسی لیے سعدی نے کہا، وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ از خدا جوئیم توفیق ادب، اللہ تعالی سے ہم جس چیز کو طلب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اچھی چیزوں کی توفیق دے، اور پھر کہتے ہیں ادب کو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ادب اور احترام سکھائے، اور پھر کہتے ہیں کہ از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب، کیونکہ جب آدمی بے ادب ہو جاتا ہے اور اس کو کسی کا احترام نہیں رہتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ نے یہاں کہی کہ وہ لوگ سبقت لہم من الحسنى، ہماری طرف سے جن لوگوں کو پہنچے گی بہت اچھائی، وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس سے جہنم سے بہت دور رہیں گے۔ مفسرین میں جن پر غلبہ ہے نا تصوف کا، انہوں نے اس سے بڑی عجیب بات ایک ثابت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں تک بھلائی پہنچی ہے ہماری طرف سے، تو اللہ نے اپنے متعلق کہا، تو کہتے ہیں یہ استعداد تھی نیکی کرنے کی، ہمت تھی نیکی کرنے کی، تو اللہ نے توفیق دے دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جن کو توفیق دینی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت جو ہے وہ پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوا کرتی ہے، پھر دوسرے پہ جا کر اثر پڑتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ شمع کو، یہ بڑی طویل بحث کی ہے بہت سے شعراء نے کہ شمع کو پروانے سے محبت ہوتی ہے یا پروانے کو شمع سے، تو وہ بھی ایک نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شمع کو پہلے سے محبت نہ ہوتی تو وہ جلنا کیوں شروع کرتی، وہ جلی اس لیے تھی کہ پروانے کو بلانا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے، وہ یہی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو خود محبت تھی، اسی لیے بندوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جن کے لیے بھلائی پہنچ چکی ہے بہت دور رہیں گے جہنم سے۔ کتنا دور؟ لا یسمعون، ان کے تک آواز نہیں پہنچے گی، حسیسہا، جہنم کی آہٹ، جہنم کی چیخ و پکار، ان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ اس کی مبالغہ ہے جو سچائی پر مبنی، مبالغے کی ایک قسم جھوٹ پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا مبالغہ نہیں پایا جاتا، لیکن مبالغہ اس معنی میں ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالی نے ان کے احترام، ان کی عزت کی بات کی ہے کہ دیکھو ان تک وہاں کی کوئی آواز بھی نہیں پہنچے گی۔ وہم فی، اور وہ ہوں گے مشتہت، جو ان کی خواہشات ہوں گی، انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے لیے، خالدون، ہم ہمیشہ ہمیشہ انہیں رکھیں۔ جو ان کی خواہشات ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی لذتوں کے علاوہ جسمانی لذت بھی ہوگی، کیونکہ شہوات یا شہوت کا لفظ استعمال کرنا ہے ہم فی مشتہت، اور جو ان کو خواہشات ہوں گی اپنے جسم کی، ہم ان کو وہ بھی وہاں مہیا کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعزاز اور اکرام کی بات ہے کہ خدا نے بتایا وہ میرے مہمان ہوں گے،
اور ہم اپنے مہمانوں کے لیے یہ سب چیزیں رکھیں گے۔ اسی سے صوفیہ کہتے ہیں کہ جسم اس کی بھی طلب ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ہم ان کی طبیعت کے لیے سارے بندوبست کریں گے، تو جسم کی طلب کا بھی۔ اور وہ کہتے ہیں اسی طرح دل چاہتا ہے کسی چیز کو، اللہ کی رضا کو اور اللہ تعالی کی محبت کو، اس کا مطلب ہے وہ بھی ملے گی۔ اور اسی طرح روحیں بھی چاہتی ہیں، اور روح یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی زیارت ہو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں۔ یہ سب چیزیں خدا نے بتایا وہاں ہوں گی۔ لا یحزنہم، کوئی چیز لا یحزنہم انہیں تکلیف پہ نہیں ڈالے گی، انہیں غم نہیں ہوگا۔ کس چیز کا؟ الفزع الاکبر، وہ جو بہت بڑا گھبراہٹ کا دن ہے، وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے نا، اس گھبراہٹ کا انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ جو بہت بڑا دھماکہ ہونا ہے اور گھبراہٹ ہے بہت بڑی، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ کب ہے؟ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، پہلا تو دھماکہ ہو گیا، کائنات ٹوٹی، دوبارہ جب لوگ اٹھائے گئے ہیں قبروں سے، یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے اٹھانے کے بعد کسی مومن کو پریشانی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ جو احادیث میں آیا ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کے حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور وہ جو اس دن بڑی پریشانی ہوگی اس سے ہم انہیں محفوظ رکھیں گے۔ تو قیامت کے سارے حالات مراد ہیں، یعنی لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پریشان ہوں گے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب ہوگا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قبر میں ہی انہیں معاف فرما دیا تھا، بس اس دن وہ آرام سے رہیں گے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس فزع اکبر سے محفوظ ہوں گے، جن کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مسجد میں داخل ہو جاتے تھے، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر رکھے گا اور انہیں کہے گا کہ بشارت دو ان لوگوں کو، اور لوگ گھبرائیں گے، یعنی باقی دنیا، اور آپ نے فرمایا یہ نہیں گھبرائیں گے۔ اندھیرے میں مسجد میں داخل ہوتے تھے، یا تو مراد ہے فجر میں اور یا مراد عشاء میں، کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو یہ اس وقت کی بھی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت میں آواز دی جائے گی کہ این المتحابون فی اللہ، کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے؟ اور پھر ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں سائے میں رکھو، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے لیے نور کے ممبر، نور کی کرسیاں بچھا دو۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، اور یہ لوگ گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے۔ یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ فرمائی۔ اسی لیے ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے متعلق کہا کہ انہیں قیامت میں کوئی گھبراہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جو کہیں امام تھا مسجد میں، اور لوگ اس کی امامت سے راضی تھے، زندگی بھر نماز پڑھاتا رہا اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، کبھی اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ لوگ اس سے ناراض ہوں، شرعاً اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جو قابل گرفت ہوتی شرعی طور پہ، یہ لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر دن اور رات کو آذان دے، یہ آذان دینا اتنے بڑے اعمال میں سے ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ایک دن کسی کو کہا سفر میں کہ آذان دو، اور انہوں نے کہا یہ آذان دینا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو یہ کام میں ہی کرتا۔ ایک اور جگہ آیا ہے ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص 12 برس تک آذان دیتا رہا مسلسل، اللہ کے ہاں اس پر حساب نہیں۔ ایک جگہ ہے 7 برس مسلسل آذان دیتا رہا،
تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آخرت میں اس انسان کے کام آئیں گی. آدمی کبھی سوچے تو قیامت میں کوئی ایسا آدمی اس کے مقابلے میں آ جائے جسے اللہ نے دنیا کے 5 بر و اعظموں پہ حکومت دی اور ہو وہ کافر، اور اس کے مقابلے میں یہ جس نے مسجد میں تنگی سے زندگی گزاری تھی اور اذان دیتا رہتا تھا، تو اس کا حال ٹھیک ہوا یا اس کا حال ٹھیک ہوا؟ کس دھوکے میں لوگ پڑے رہتے ہیں. اور تیسرا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا حق ادا کرے اور جہاں پر وہ اپنے مالکوں کے لیے کام کرتا تھا، جاب کرتا تھا، وہ اپنے مالکوں کا حق ادا کر دے. آپ نے فرمایا یہ تینوں ایسے ہیں جنہیں قیامت میں اللہ تعالی محفوظ رکھے گا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے ان سے ملیں گے. وہاں پر ملاقات ہوگی اور خدا کے فرشتے وہ موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بات کرتے ہیں، اور وہ ایسا وقت آ جاتا ہے جب اس دنیا سے تعلق اور ناطہ کٹ جاتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت سے پہلے ہی انہیں احساس شروع ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اور عالم کھلنے والا ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، خواب میں کبھی دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں کہ وہاں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، اور اب وہاں پر یہ چیزیں. اور قبر سے جب اٹھیں گے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے ان سے ملیں گے. یہ ان کے مطابق تفسیر ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کوئی گھبراہٹ ہی نہیں. اور جو مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، گھبراہٹ تو پھر بعد میں دور ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں یہ جملہ اس وقت کا ہے جب یہ جنت کے دروازوں پہ لوگ پہنچیں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم، آج تو تمہارا ہی دن ہے. الذی کنتم توعدون، جس کے لیے تم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، یہ آج تمہارا ہی دن آیا ہے. اس دن کا ہی تم سے وعدہ تھا. زندگی کی جتنی مشقتیں تھیں اور جتنا کچھ تھا وہ اسی گھڑی اسی لمحے کے لیے تھا. جو قربانیاں دی تھیں وہ آج ہی کے دن کے لیے تھیں. اس لیے اس دن میں اللہ کیا دونوں کو برابر کر دے؟ ایک وہ آدمی جو اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا تھا، وہ بھی ظلم کر سکتا تھا، کوئی حرام کام کر سکتا تھا، اس نے اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ مجھے خدا کو منہ دکھانا ہے، اللہ پوچھے گا کیا جواب دوں گا. اور دوسرا بلا کھٹک ان کاموں میں پڑا رہا، رشوت بھی لی اور ظلم بھی کیا اور سارے کام کرتا رہا. اس نے قربانی نہیں دی اور پہلے نے دی ہے. اب یہ کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے جس کے تحت قیامت میں دونوں ہی برابر ہو جائیں، جس میں اس کی قربانی کا کوئی اجر ہی نہ دے اور اس کی زیادتی پہ اسے کوئی پوچھے ہی نہ؟ یہ دنیا کسی اور ہی خدا کی ہو سکتی ہے، اللہ کی ایسی نہیں. اللہ نے کہا ہمارے فرشتے ملیں گے، انہیں کہیں گے اسی دن کا وعدہ تھا، تم آئے ہو، چلے جاؤ جنت میں. یہ دیکھو اللہ کے ہاں کیا کیا چیزیں ہیں تمہارے لیے. یوم نطوی، جس دن ہم لپیٹ دیں گے السماء، آسمان کو. آسمان کو لپیٹیں گے کیسے؟ کطی السجل، جس طرح کے لپیٹنا ہے السجل تومار کا، للکتب کتابوں کے لیے، تحریر کے لیے. ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں للکتب کاغذوں کو. یہ جو کاف ہے نا قطعی میں، کاف الگ ہے اور تئی الگ ہے. تئی کا مطلب ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا، کسی چیز کو رون دینا. موتا، وہ جگہ جس کو رون دیا جائے. موتا امام مالک ہے نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب جس کو بہت زیادہ محنت سے لکھا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بھی موتا لکھی ہے، اور آپ کے زمانے میں اور بہت سے محدثین نے ایسی حدیث کی کتاب لکھی. تو امام مالک رحمت اللہ نے جو جواب دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہری سمجھ تھی. انہوں نے کہا کہ موتا جو اللہ کے لیے ہے بس وہ باقی رہے گی، اور جو لوگوں نے اپنے لیے لکھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی.
اور وہ ایک ہی باقی رہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، باقی ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اور جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی خدا ان کاموں سے برکت ہٹا لیتا ہے۔ وقتی طور پہ تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئیں، مگر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قطعی السجل للکتب، جیسے کہ تومار ہوتا ہے کاغذوں کا، اس طرح لپیٹ دیں گے۔ یہ کاف الگ ہے تشبیہ کے لیے، قطعی پورا لفظ نہیں ہے، کاف الگ ہے تشبیہ کے لیے۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ وہ دن ایسا ہے نطوی ہم لپیٹ دیں گے السماء آسمان کو، کا جیسے کہ طی لپیٹنا ہے السجل تومار کا للکتب کاغذوں کے واسطے۔ یہ قطعی کو ایک لفظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کہ عربی میں ایسے ہی ہے، یہ بہت مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ مثلا بچوں کو بعض اوقات یاد کرتے ہیں نا، نماز یاد کراتے ہیں تو یاد کرانے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو انہیں یاد کرا دیتے ہیں التحیات للہ۔ اب التحیات للہ میں اتا کیا چیز ہے یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا ابھی۔ وہ اصل میں لفظ ہے التحیات للہ۔ تو التحیات، حیات کہتے ہیں نا زندگی کو، تو تحیات یعنی وہ چیزیں، وہ عبادتیں خدایا جو میری زندگی کے ساتھ ہیں۔ التحیات میری زندگی کی وجہ سے جو عبادتیں، جسمانی عبادتیں، للہ وہ اللہ آپ کے لیے ہیں، اللہ تیرے واسطے ہیں۔ اب اس کو جب پڑھتا ہے التحیات تو اتا کیا چیز ہے؟ حیات تو چلو ہو گیا زندگی، تو اتا کیا ہوا؟ لیکن ایسی غلطی ہے جو بچوں کو سکھا دیتے ہیں، اور پھر نماز ظاہر ہے کوئی سیکھنے کی چیز تو ہے نہیں، نماز تو جیسے مسجد میں گئے کوئی پڑھ رہا تھا اسے پڑھ لی، اور جو غلطیاں مسجد میں تھیں وہ غلطیاں اس نسل میں بھی آئیں، اس سے اگلی نسل میں بھی، اس سے اگلی نسل میں بھی۔ مسلمانوں نے جو بدترین کام دنیا میں کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو سیکھا نہیں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بار بار خدا نے کہا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو کہا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ مسلمانوں نے اور جو بے ڈھنگے کام کیے ان میں سے ایک یہ بھی، ہمیشہ اس کی مثال دیتے ہیں نا۔ آج ایک اور مثال آپ کو دیں، اسے بھی 50 سال یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے، اور پھر آپ اس مسئلے کو نہیں سنیں گے۔ نماز فقہا نے لکھی تو انہوں نے کہا بچوں کے لیے لکھ رہے ہو، تو بچوں کے لیے ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے جملے لکھو تاکہ بچے یاد کر لیں، یہ بڑے ہوں گے تو پھر خود ہی پڑھیں گے، آگے سیکھ جائیں گے۔ اس میں سے انہوں نے کہا جب بحث آئی اس کی کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد کیا لکھا جائے، تو انہوں نے کہا اس پہ لکھو یہ کہ ربنا لک الحمد۔ چھوٹا سا جملہ ہے، بچے یاد کر لیں گے، تو بچے یاد کر لیتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حنفیوں کا مسلک ہے اور کسی کا نہیں، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں آ گیا تو لہٰذا ہم اس سے فتوے کی بات کر رہے ہیں۔ حنفی فقہا خود لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر 4 جملے ثابت ہیں۔ کبھی آپ کہتے تھے ربنا لک الحمد، یہ بچوں کے لیے لکھ لیا تھا کہ اتنی لفظ بس بچہ سیکھ لے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، کبھی فرماتے ربنا ولک الحمد۔ حرمین میں سنا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ، وہ جب مؤذن کے وہ مکبر جو ہے وہ جو آواز ہوتی ہے دوسری اسپیکر پہ آتی ہے، وہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم ربنا لک الحمد، اور کبھی فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اصل سنت اور اصل افضل طریقہ، بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی یہ پڑھے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے؟ اور اس مسئلے کو آئندہ 20 برس بھی سنیں تو مجھے بھی بتائیے گا کہ سنا تو نماز ایسی چیز تھوڑی ہے جو ہم سیکھیں کہیں جا کے بس مسجد میں چلے گئے جیسے لوگ پڑھتے تھے ہم نے بھی پڑھ لی۔ یہ ہے وہ چیز جو نسلوں میں چلی آئی ہے،
یہ کسی نے نہیں سکھایا کہ بیٹے یہ پورا جملہ یہ ہے، اب بڑے ہو گئے ہو، اب تھوڑا سا یاد کر لو، یہ جملہ لکھ لو، 10 بار پڑھ لو کہ اللہم ربنا ولک الحمد آئندہ سے یہ پڑھنا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تعلیم کون دے؟ اور وہ اگر فقہا کو پہلے بیچاروں کو پتا ہوتا کہ بچے بڑے بچے بھی ہو کے یہی پڑھیں گے تو وہ شاید یہ جملے ہی نہ لکھتے، وہ کہتے جی چلو بڑا ہی جملہ لکھو تاکہ انہیں یاد کرنے میں ذرا سی دقت ہوگی، مگر زندگی بھر کے لیے نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو فقہی اعتبار سے صحیح نہیں، کسی مفتی اور فقیہ سے پوچھیں تو وہ کہے گا صحیح نہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو اس کی تو کوئی بات ہے نہیں، اس بات ذات کے تو متعلق کچھ نہیں کہتے، مگر فقہی اعتبار سے صحیح نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے تھانے دار کو تو چاہیے کہ چالان کرے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ اسے رہا کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو ان کو کون پوچھ سکتا ہے، ان پہ کوئی پابندی ہے؟ لیکن یہ کہ سیکھنا تو چاہیے۔ اس لیے یہ التحیات للہ، التحیات للہ تھا، وہ بچوں کو ایسے یاد کراتے ہیں، بڑے ہو گئے بچے حتیٰ کہ مر گئے تو بھی نماز خراب ہو گئی۔ یہاں پر یہ الگ الگ لفظ ہیں، قطعی سجل للکتب، جیسے کہ تومار میں کاغذوں کو لپیٹنا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالی قیامت میں فرما رہے ہیں کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اس آیت میں کچھ چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم آسمان کو لپیٹیں گے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے دست قدرت سے آسمانوں کو لپیٹے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ آسمان اللہ کے ہاتھ کے ساتھ ایسے ہی اس سے بھی کم نسبت میں ہے جتنا رائی کا دانہ کسی چیز کے ساتھ تم کر لو، ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھ لو، اس سے بھی کم درجے کی وہ چیز ہوگی۔ لوگ جب اس کو ملاحظہ کریں گے تو انہیں اللہ کی قدرت پر اور اعتماد بڑھ جائے گا، اللہ یہ بتا دے گا لوگوں کو، کافروں اور مسلمانوں سب کو، کہ میری قدرت دیکھو، جو آسمان اتنے بڑے تھے، ہماری مخلوق ہیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ حال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت تو زمین کے متعلق آئی ہے، خیر، تو یہاں پر فرمایا ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ یہ ساری وہ چیز ہے جس کی اصل حقیقت اسی دن کھل کے سامنے آئے گی، بس یہ الفاظ اللہ نے اس لیے کہے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سمجھ لیں، اصل حقائق تو اس دن کھلیں گے۔ قطعی سجل، جیسے کہ سجل، یہ سجل کا لفظ جو ہے، اگر آپ کو خیال ہو تو پچھلے زمانوں میں اب بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے، بڑے بڑے کاغذات، سندیں، انہیں لپیٹ کر لوہے کی اس میں ڈال دیتے تھے کسی چیز میں تاکہ یہ محفوظ رہیں، یہ ہے تومار اسے کہتے تھے۔ بادشاہوں کے فرامین جو لکھے جاتے تھے، بادشاہوں کے جو آرڈرز لکھے جاتے تھے، یہ ابھی تک مغلوں تک کے دور میں، تو وہ ہوتے تھے لمبے لمبے، اور ان کو لپیٹ کے چمڑے کے کسی خول میں ڈال دیتے تھے، لوہے کے کسی خول میں ڈال دیتے تھے، وہ تھا سجل۔ اور یہ جو سجل کا لفظ ہے یہ عربی کا نہیں، مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے اہل لغت نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سنگ اور گل کا مرکب ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں جو اور زبانوں سے لیے گئے ہیں، ان میں ایک لفظ ہندی سے بھی خدا نے لیا ہے یا اور الفاظ دیے ہیں، ایک یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے فارسی کا بھی استعمال کیا ہے۔ سجل کہتے تھے قدیم فارسی میں سنگ اور گل کے مرکب کو، سنگ کہتے ہیں نا پتھر کو، اور گل کہتے تھے کیچڑ کو۔ تو کیچڑ اور پتھر، یہ تو ہوا لفظی ترجمہ، اور سنگ اور گل ہوتے ہوتے یہ سجل بن گیا، عربی میں آیا تو سجل بن گیا، اور سجل اور سگل پرانی قدیم فارسی میں کہتے تھے اس پتھر کو جس پتھر پر لکھا جاتا تھا، کوئی بھی پتھر، کتبے جو لکھتے ہیں جیسے، اسے کہتے تھے سجل، اور آہستہ آہستہ یہ پتھروں کی بجائے ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جس پہ لکھا جائے، یہ جس میں لکھی ہوئی چیزیں لپیٹ دی جائیں۔
دو چیزیں الگ الگ ہیں، تو دونوں کے لیے استعمال ہونے لگا. اس لحاظ سے یہ لفظ جو ہے فارسی سے آیا. اور ابو الفضل رازی نے اسی تحقیق میں یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ لفظ فارسی کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قطعی سجل للکتب، اس کے معنی یہ ہے کہ سجل جو ہے وہ خول ہے جس میں لکھے ہوئے کاغذوں کو ڈال دیا جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں اگر آسانی کے لیے سمجھیں تو کمپیوٹر میں فیڈ کرنے کے وہ سٹور کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں نا ڈسک، تو اس کے اندر وہ تحریر ہے. اسی طرح یہ ڈسک ہے، اسی طرح یہ خول ہے کہ خول کے اندر تحریرات ہوتی ہیں. تو وہ خول بنتا تھا گول، تو اس کی گولائی کی وجہ سے کاغذوں کو لپیٹ کے گول بنا کر اس خول میں ڈال دیتے تھے. یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ہم اس دن کیا کریں گے، قیامت میں آسمانوں کو ایسے لپیٹ لیں گے، آسمان کو جس طرح کے لکھی ہوئی چیز کو، تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے تومار کو. ایسے قیامت میں یہ حال ہو جائے گا آسمان کا. وعدن علینا، اللہ نے فرمایا یہ وعدہ ہے ہمارا تمہارے ساتھ، یعنی تم دیکھو گے اس چیز کو کہ کیا ہم نے کیا ہے، اس وعدے کو تم دیکھو گے، یہ وعدہ ہمارا پورا ہونا. اچھا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور ہم اس دن کیا کریں گے، لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ، تومار میں ڈالنے کے لیے، خول میں ڈالنے کے لیے کاغذ، اس طرح ہم آسمان کو لپیٹیں گے. یہ زبردست کنایا اللہ نے استعمال کیا ہے اس بات کے لیے کہ پورے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یوم تبدل الارض، ہم اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیں گے. اس کا مطلب ہے زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور خدا یہ کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر لوگ کہاں ہوں گے جس دن زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پل صراط پر ہوں گے اور اللہ اس زمین کے بجائے دوسری زمین کو لے آئے گا، خدا انہیں تبدیل کر دے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آسمان اور زمین جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اسے ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے گا، اسے پوری قدرت حاصل ہے. پھر وہ کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی یہ اسی دن کے لیے ہے. لیکن اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان فلاسفہ کا رد ہے جو فلسفی یہ کہتے تھے کہ آسمان قدیم اور مادہ قدیم ہے، اور یہ مستقل صدیوں تک بحث چلتی رہی کہ وہ اس عالم کو قدیم مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری قدیم ہے، اس پہ فنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. اسفار اربع جو ہے صدر الدین شیرازی نے لکھی ہے اور بڑا فاضل آدمی تھا. وہ کہتا ہے کہ متقدمین پرانے جو فلاسفہ تھے ان کا وہ نام لیتا ہے فیثاغورس کا. فیثاغورس کا نام سنے؟ میتھمیٹکس میں بھی آتا ہے. وہ اور افلاطون اور ارسطو، ارسطاٹل. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ آخرت کے قائل تھے اور یہ سارے لوگ اس بات کے قائل تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تباہ ہونے والی چیز ہے اور آخرت آئے گی. یہ اسفار اربع میں اس نے لکھا ہے. لیکن ہمارے محققین میں فارابی اور ابن سینا وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کچھ اور تھا. اور اصل غلطی جہاں سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ارسطو کی اور ان لوگوں کی کتابیں جب عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئیں تو اصل کتابوں کی طرف پھر کسی نے رجوع نہیں کیا. وہ لیسینا انہی کتابوں پر اکتفا کیے رہے اور جو اقوال انہیں اس میں ملے وہ انہی چیزوں کو اصل سمجھ بیٹھے. اور پھر زمانہ حال میں اور کچھ ہی صدیاں پہلے ارسطو کے جو خطوط ملے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص آخرت کا قائل تھا.
اس لیے جن لوگوں نے تحقیق کیا ان کو تو پتا چل گیا، اور جنہوں نے تحقیق نہیں کی اور ابو علی سینا نے ادھر سے نقل کیا، ابو علی سینا کے بہاف پہ اس کے اعتماد پہ کسی اور نے نقل کر دیا، وہ ارسطو کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کا قائل ہی نہیں تھا، جبکہ ارسطو نے ارسطاٹل نہیں، یہ الیگزینڈر جب مرا ہے سکندر اعظم، تو اس کی ماں کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ اب اس کے مرنے پہ تم ایسی چیزیں نہ کرنا کہ اگلے جہان میں ہم لوگ اچھے لوگوں میں داخل نہ ہو سکے، تم اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکو۔ یہی دلیل ہے اس کی بھی کہ اسفار اربعہ میں شیرازی نے ان ساری چیزوں کے متعلق لکھا ہے کہ پرانے فلاسفہ جو تھے وہ ان چیزوں کے ٹوٹ جانے کے، تباہ ہو جانے کے قائل تھے۔ اور فارابی، انہوں نے جب ارسطو پر بات کی تو فارابی تو اتنے ارسطو میں غرق ہیں، اتنے کہ کسی نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی تشریحات خود ارسطو پڑھ لیتا جو آپ نے اس کے فلسفے کی ہیں تو آپ کو اپنا استاد بنا لیتا۔ تو اس نے کہا میرے نصیب اتنے کہاں ہیں کہ ارسطو جیسا بھی بن سکوں، ہاں البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وہ میری یہ چیزیں پڑھتے تو مجھے اپنے سامنے پہلی صف میں بٹھاتے، میں ان کا اتنا اچھا شاگرد ہوتا۔ یہ سب اسی میں لگے رہے۔ تو یہ فلاسفہ کے دو گروہ ہیں، اور اس میں رد ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں تباہ ہونے والی، آسمان بھی اور زمین بھی، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے سورہ کہف میں بھی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور ہم کسی گمراہ کو بھی اپنا زور بازو، اپنا دست و بازو بنانے کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم کسی گمراہ سے مدد نہیں لے رہے تھے جب ہم نے آسمانوں کو بنایا تھا اور جب ہم نے زمین کو بنایا تھا۔ آسمانوں کے متعلق ان قدیم فلاسفہ کو اگر چھوڑ دیں تو ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ کائنات میں جتنا وجود نظر آتا ہے وہ کہتے تھے مبدأ اول ہے۔ مبدأ اول کا مطلب ان کے ہاں یہ تھا کہ علت العلل، یعنی جو سب وجوہات کی وجہ ہے، فرسٹ کاز، یہ جو تھی نا فرسٹ کاز، بس اس کو آپ ایک یاد رکھ لیجئے، اس کو پکڑ لیں۔ ہاں یاد تو چاہے نہ رکھو بھائی، اس لیے کہ کون سا فلسفہ پڑھنا ہے، لیکن یہ جو کفر ہے نا اس نظام پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فرسٹ کاز کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اس کے بعد آئی ہیں ساری چیزیں، اور اس میں کائنات کے وجود میں آنے کا پورا انہوں نے ایک نقشہ مرتب کیا، اور جو عقلی منہ شگافیاں جتنی زیادہ سے زیادہ باتیں لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھی، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے اس دنیا میں یہ فرسٹ کاز تھی۔ فرسٹ کاز کو وہ کہتے ہیں علت العلل، ساری وجوہات کی سب سے پہلی وجہ، اور کہتے ہیں کہ ایک سے ایک ہی چیز آگے چلتی، ایک سے متعدد چیزیں چل نہیں سکتی۔ پھر اس فلسفے کے تحت کہتے تھے کہ دوسری طرف دیکھو تو یہ سارے کا سارا عالم جو ہے دنیا یہ مرکب ہے، بنا ہوا ہے، اور یہ دنیا چاروں عناصر سے مل کے بنی، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس سے بنی، اور کہتے تھے کہ یہ سارا عالم وجود میں کیسے آیا ہے۔ وجود کی بحث میں کہتے تھے کہ اختیار اور علم یہ دونوں کی دونوں اس فرسٹ کاز میں تھی۔ یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی لیے مان لینا، اور پھر دلیل یہ دی کہ جیسے چراغ سے روشنی ہوتی ہے اور جیسے انسان کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ پہلی فرسٹ کاز وجود میں تھی جو اپنی ذات ہی سے قائم تھی۔ یہ ہے شرک۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، پھر کہتے ہیں اس فرسٹ کاز کا کوئی جسم نہیں، اور اسی طرح یہ جو فرسٹ کاز ہے وہ سب چیزیں جانتی ہے، تو اس کو تم فرشتہ کہو، عقل اول کہو، کچھ چیزیں کہو، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عقل اول فرسٹ کاز کے بعد پھر سیکنڈ کاز بھی آ جائے گی۔ تو عقل ثانی ثابت کرتے تھے، اور عقل ثانی کے بعد کہتے تھے اس میں پھر فلک الافلاک ہے۔ فلک الافلاک کیا ہوا؟ نواں آسمان، 7 آسمان
پھر 8واں عرش اور 9واں آسمان جو ہے اس کو فلک الافلاق کہتے تھے، اور کہتے تھے پھر اس کے بعد عقل ثانی، سیکنڈ کاز، پھر تھرڈ کاز، اور پھر عقل ثالث، پھر فورتھ کاز عقل رابع، اور فورتھ کاز کو یہ جا کر ملاتے تھے زحل ستارے سے، اور کہتے تھے زحل ستارے کی جو پرستش کرتے ہیں اور زحل ستارے کے اثرات جو دنیا پر مرتب ہوتے ہیں تو یہ فورتھ کاز ہے۔ اور پھر عقل خامس، ففتھ کاز، اس کے ساتھ ملا دیتے تھے مشتری کو، اور سکس کاز کے ساتھ ملاتے تھے مریخ کو۔ پھر اسی کو چلتے چلتے وہ کہتے تھے ایٹھ کاز جو ہے اس سے ایک اور ستارہ، نائنتھ کاز جو ہے اس کے ساتھ جوپیٹر عطارد، اس کا تعلق بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر 10th کاز آتی ہے 10ویں عقل، اور یہ ساری کی ساری عقول عشرہ 10 عقلیں جو ہیں یہ سب کی سب اپنا وجود رکھتی ہیں، ایک کے بعد ایک آ گئی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور جو پہلی تھی اس کو سارا علم حاصل ہے اور ساری قدرت حاصل ہے۔ یہ ہے وہ یونانیوں کا علم الاسنام، میتھالوجی جو تھی گریک کی، وہ اس پر زور دیتے تھے، اور اس کو انہوں نے عقیدے کے طور پر رکھا تھا، اور فلسفہ اور الہیات اس کے نام رکھ دیے تھے، اور اسی لیے یہ فرضی داستان گوئیاں، یہ فرضی چیزیں انہوں نے ایسی بنا لی تھیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا نا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اور میں نے ان آسمانوں کو بناتے ہوئے اور میں نے اس زمین کو بناتے ہوئے کسی کو نہیں بلایا، میں نے تو دعوت نہیں دی کسی کو، یہ آسمان میں نے خود ہی بنائے، زمین میں نے خود ہی بنائی ہے۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں، ہم نے کبھی نہیں نے بلایا۔ تو اللہ نے اس لیے یہ رد فرما دیا تو سورہ کہف میں، اور یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کا حال دیکھو، ان کا حال یہ ہے کہ یہ آسمانوں کے متعلق لوگ جو ایسے کہتے ہیں یہ آسمان تو ہم لپیٹ دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافت الفلاسفہ جو لکھی ہے نا، تحافت التحافہ کے نام سے، اور تحافہ انہوں نے جو لکھی تھی فلسفیوں کے رد میں، اگر غزالی کے بعد یہ ابن رشد پیدا نہ ہو جاتا تو تباہی ہو جاتی فلسفے کی، ختم ہو جاتا، مسلمانوں سے مٹ جاتا، مگر ابن رشد نے اسے دوسری زندگی دے دی۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک گمراہی اور اس کے بعد دوسری گمراہی اور تیسری گمراہی، اندھیرے پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں بھی یہ چیزیں دیکھ لینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جسم میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، جو ایسے خراب قسم کے خواب دیکھنے لگا ہے، ادروائز یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کوئی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے غزالی نے اس کا مسلسل رد لکھا ہے، اور غزالی کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یونان کے جتنا فلسفہ تھا یہ اس سے ٹرانسلیٹ ہو کے مسلمانوں میں آیا، اور مسلمانوں نے اس کے بعد اس فلسفے کو بعض لوگوں نے غلطی سے اپنا لیا، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جیسے یہ چیز حقیقی طور پر خدا کے دین سے ثابت ہے، اور اس پہ ہمارے دین کا اعتبار ہے، ہمارے عقیدے میں گویا یہ چیز شامل ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے بڑی شدت سے رد کیا۔ ان سب چیزوں کا مقصد اللہ کا ہونا، اس کا یقین حاصل کرنا تھا۔ ان چیزوں کا مقصد انسان کی صحیح تربیت تھی، صحیح اخلاق تھے جو انسان نے سیکھنے تھے، انسانی معاشرہ مہذب معاشرہ بن جاتا۔ ان سب چیزوں کا مقصد تو اصل میں یہ تھا، عبادات، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ معاشرے اچھے اور صالح وجود پذیر ہوں۔ یونانیوں نے اس فلسفے کو اس لیے گھڑا تھا، اور یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ جو ہیں ارسطو، یہ بھی ان چیزوں کا ہمیں نہیں معلوم قائل ہوگا، ہم سمجھتے بھی نہیں، لیکن یہ کہ بعد میں جو یونانی آئے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو پورا مرتب کیا ہے، اور اس ذریعے سے یہ ہو گیا کہ اشراقیت وجود میں آئی۔ قدیم زمانے میں دو بہت بڑے گمراہی کے مرکز،
ایک ہندوستان اور ایک مصر، یہاں ہر طرف یہی چیزیں چھائی ہوئی تھیں، اور افلاطون جب پڑھنے گیا ہے مصر تو وہاں سے وہ چیزیں لے کے واپس بھی گیا۔ اس لیے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ افلاطون ان گمراہیوں کا قائل تھا، وہ مصر کو اصل قرار دیتے ہیں اور ہندوستان کو، اور وہ کہتے ہیں ان دونوں جگہوں سے شرک پھیلا، اور یہ تہذیب تھی جس نے وجود پایا، اور ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ اشراقی جن کی تاریخ محفوظ نہیں ہے اور وہ یونانی فلاسفہ جن کی تاریخ محفوظ اب نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسے عنوان دے دیا اور اشراقیت کو ایک جدید ڈھنگ دیا، نیو پلاٹونزم، نئی افلاطونیت، یہی کہیں گے نا، اس کو انہوں نے زندہ کرنا شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ افلاطون کو لے کر آئے ہیں، اور اسی لیے پلاٹینس جو تھا وہ عبادتوں کا ان میں سے قائل نہیں ہوا۔ اس چیز کی تفصیلات اگر آپ نے پڑھنی ہو تو یونان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان سب فلاسفہ کا اثر وہاں ملے گا۔ پلاٹینس جو ان میں تھا وہ اس بات کا ایک ایسا بھی تھا ان میں جو قائل نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں خود یہ افلاطون بھی عبادتوں کا قائل نہیں تھا، اسی کا نام لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بالکل آزاد خیال فلسفی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مراقبہ کرو، میڈیٹیشن، بس مراقبات کے ذریعے تم خدا تک پہنچو یا کچھ بھی، اور اس کا پھر شاگرد تھا، اور شاگرد جو تھا مسلمان مفکرین نے اس کا نام پیر فری لکھا ہے، پیر فری۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ حال تھا کہ انسانی روح کے جانوروں میں آنے کا قائل ہو گیا تھا، کہ انسان کی روح جانوروں میں جنم لیتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے خیال ہوتا رہا کہ اس پہ ہندوستان کا اثر ہوا ہوگا، یہ جوگی سے ملے ہوں گے اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ہوتا ہے، پھر تیسرا جنم ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر خدا پتہ نہیں کب اسے نجات دیتا ہے، یہ اس چیز کا قائل تھا۔ اور اسی میں تیسرا نام جو مسلمان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں پروکلس، اور پروکلس جو تھا اس کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ یہ مصر سے سیکھ کے آیا تھا۔ مصر کی قدیم تہذیب جو اب دریافت ہو رہی ہے، خاص طور سے ان کا ایک شہر ابھی نکلا ہے جس پہ ڈسکوری والوں نے ایک فلم بنائی، اور وہ سمندر کی تہہ سے انہوں نے شہر برآمد کیا ہے کوئی، اور سونا ہی سونا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، یہ اس کے زمانے میں کہیں ہوگا، زمین پہ ہی ہوگا، یہ وہاں گیا ہے۔ اور مصر کی جو دینی اور مذہبی تقریبات اب پتہ چلتی ہیں، اس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا یہ وہی چیزوں کو وہ تلقین کرتا تھا، اور دن اور رات میں 3 مرتبہ سورج کی عبادت کرتے تھے، یہ سب فلسفی مل کر، مشاہدہ، یقین، ان چیزوں پہ۔ اس لیے ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، وہاں ہم نے یہ تفسیرات پڑھی تھی۔ اب تو شاید اس پہ بھی انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی، ایک وقت تھا جب یہ ملتا نہیں تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو یونان کے فلسفے سے آئیں، اور مسلمانوں کو ان میں کچھ چیزوں پر پورا اعتماد تھا، اور وہ اس پر اعتماد اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ مراقبات کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے عجیب و غریب علوم کا بھی انکشاف کرتے تھے۔ وہ اب شیطان انہیں دکھاتا تھا کیا چیز تھی، لیکن یہ اس پوری تہذیب کے یونانی قائل تھے۔ جب فلسفے کا ترجمہ ہو کے مامون الرشید کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آیا بغداد میں، تو بہت سے مسلمان اس چیز پر چل پڑے، اور یہ کہتے تھے فلسفی کہ ہمارے پاس روحیں آتی ہیں، یہ کہتے تھے ہم ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں 6 صدی ہجری میں ایک آدمی پیدا ہوا، اور وہ تھا شہاب الدین سہروردی، اور یہ مسلمانوں میں مقتول شہاب الدین سہروردی کے نام سے گنا جاتا ہے۔ وہ تو جو حاکم وقت تھے انہوں نے اسے قتل کروا دیا، وگرنہ یہ اور بہت کچھ گمراہیاں لکھ کے جاتا۔ شہاب الدین سہروردی کے نام سے 2 آدمی ہیں، ایک شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں
جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی. ہندوستان میں جتنا سہروردی سلسلہ آیا ہے حضرت سے آیا ہے، بلکہ دنیا بھر میں جتنا بھی آیا وہ حضرت سے ہی آیا ہے، اور وہ اللہ کے بڑے مقبول بندوں میں سے تھے. عوارف المعارف ان کی کتاب تھی، اور یہ عوارف المعارف روم کی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدیوں ان کے درس ہوتے رہے اور لوگ انہیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے. اسی لیے حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب میں پاک پتن حاضر ہوا شیخ کبیر حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا پڑھا ہے. تو پھر حضرت نے مجھے کہا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف یہ مجھ سے پڑھنی ہوگی. اور عوارف المعارف میں نے پھر حضرت سے پڑھی. مسلمان خانقاہوں میں اس کتاب کو خود بھی پڑھتے تھے اور مریدوں کو بھی پڑھاتے تھے. وہ صوفیہ بڑے کمال کے لوگ تھے. حضرت نے جو اپنی ایک ملاقات پہلی کا حال لکھا ہے، آپ اس زمانے کو سوچیں مسلمان صوفیہ کیا تھے، اور اب آپ ہمیں ایک خانقاہ ایسی بتائیں جو ایسی ہو. حضرت کہتے تھے جب میں دلی سے گیا تو بہت محبت تھی، اور میں حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بیٹھا تو ابتدائی باتوں کے بعد عرض کیا کہ حضرت آپ سے بیعت ہونا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا تم پڑھے ہوئے کتنے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضرت میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. تو انہوں نے کہا عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا عقیدے میں یہ پڑھا ہے. تو فرمایا یہ کافی نہیں، اور التمہید ایک کتاب ہے ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا یہ مجھ سے پڑھنی پڑے گی. پھر مجھ سے پوچھا کہ قرآن پاک، تو میں نے کہا حضرت میں نے پڑھا ہے. تو فرمایا پڑھنا کافی نہیں، قرآن یاد کرنا پڑے گا. اور فرمایا آدھا سلوک ہمارے راستے کا، ہمارے سلسلہ چشتیہ کا قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، تو یہ تو یاد کرنا پڑے گا. پھر مجھ سے پوچھا کہ تجوید بھی پڑھی ہے قرات بھی؟ تو میں نے کہا یہ پڑھا ہے. فرمایا یہ کافی نہیں ہے، مجھ سے تجوید پڑھنی پڑے گی، اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے. تو باقی قرآن تو ظاہر ہے پھر آسان ہو گیا. پھر مجھ سے پوچھا کہ حدیث کتنی پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت اتنی پڑھی ہے. تو فرمایا یہ ٹھیک ہے. فقہ کا پوچھا کتنی پڑھی ہے؟ میں نے کہا اتنی پڑھی. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. پھر مجھ سے فرمایا تصوف میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. تو مجھ سے کہا کہ عوارف المعارف مجھ سے پڑھنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں حضرت نے پوچھی اور پھر مجھے پڑھائیں. اس لیے اب جا کر کوئی ان کو دیکھ لے جو ان مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کتابوں کا ایک صفحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے اقبال نے کہا نا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. جو عقاب تھے باز وہ تو اڑ گئے اور کووں نے ان کی جگہ لے لی. یہ ہے تباہی. اتنے پڑھے لکھے لوگ یہ ہوتے تھے. تو ایک شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے. ایک شہاب الدین جو تھے یہ آدمی 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی کا اشراقی حکیم تھا. اور اشراقی حکیم ایسا تھا جو اب تک شیخ الاشراق اور مقتول سہروردی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسلام کے مخالف اور بڑے انتشار انگیز خیالات. اور الملک الظاہر نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا اور اپنے آپ کو یہ مشائی کہتا تھا، صوفی کہتا تھا. اور سارا فلسفہ اس نے اور تصوف جو تھا اسے خلط ملط کر دیا تھا. اور اس نے دونوں فلسفوں کو جامع کر کے کتاب لکھی تھی حکمت الاشراق، اور اس کی شرح قطب الدین شیرازی نے لکھی تھی. اور یہ شیخ الاشراق جو تھا سہروردی وہ یونانی تو 10 عقلیں ثابت کرتے تھے نا، فرسٹ کا سیکنڈ تھرڈ وہ چلتے چلے جاتے تھے. یہ کہتا تھا 10 بھی نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر ایک کے لیے ایک کاز جو اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر شیخ الاشراق کہتا تھا کہ اس کا ایک نور بھی ہے، انوار ہوتے ہیں ہر ایک کاز کے اپنے، اور یہ جو انوار ہیں اس شخصیت کے ساتھ
چپک جاتے ہیں، اثر کرتے ہیں. اور اس کا اگر آپ حوالہ اب بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کبھی پڑھیے گا اس خط کو جو گورباچوف کے نام لکھا تھا انہوں نے، خمینی نے. گورباچوف ہی تھے ہمارا خیال ہے، یا ان سے پہلے جو حکمران تھے روس کے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہا مسلمان ہو جائیں. اور اس خط میں اس نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح انوار تھے مجردہ، یعنی بالکل مطلقاً صرف نور ہی نور تھا، اور وہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا. اور فلسفہ اعلیٰ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. یہ وہی چیز، اس خط کو پڑھنے کے لیے بھی بڑا علم درکار ہے، تب جا کر خمینی صاحب کا کہیں خط سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا انہوں نے اس چیز کی دعوت دی ہے، اسے کمیونزم سے نکال کے ایک نئے شرک کی دعوت دی. اس کے نزدیک شیخ الاشراق کے وہ کہتا تھا آسمان یہ جو ہے اس کی اپنی ایک زندگی ہے، زندہ مخلوق ہے، اور وہ جو نور ہے ان کا وہ باقی ستاروں کے ذریعے سے آتا ہے اور اثر کرتا ہے. اور سب سے بڑا ستارہ آسمان کی ایک عقل کے بعد وہ سورج، اور اس کی تعظیم بھی واجب ہے. اور پوری دنیا جو ہے بالذات اور بالواسطہ انڈائریکٹلی یہ اس سورج کے نور کی حکومت ہے، اور اس نور سے اوپر ایک اور نور ہے، اور وہ نور ہے آسمان کا. اور آسمان میں ایک زندگی ہے خود. اور جیسے آگ دنیا کو روشن کرتی ہے یا دنیا میں حرارت کا منبع سمجھی جاتی ہے، اسی طرح یہ جو عقول ہیں، یہ جو کازز ہیں، اس میں یہ ستارے جن کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ سارے کے سارے اس دنیا کو مل کر چلاتے ہیں. اور انہی کی خلافت جو ہے یہ ہوتے ہیں نبی. یہ کازز جو ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے جنہیں چنتے ہیں انہیں تم مسلمان نبی کہتے ہو. تو اللہ تعالی کا نبوت دینا اور علیہ باللہ یہ شرک، یہ سارا اشراقیوں کے ہاں تھا. اور وہ کہتے تھے کہ اوپر سے جو انوار برستے ہیں، ستاروں کی جو شعاعیں آتی ہیں، یہ سب مل جل کے انسانوں پر اثر کرتی ہیں. پھر اس کے لیے وہ کہتے تھے فلاں غذا کھا سکتے ہو، فلاں غذا نہیں کھا سکتے. اور شیخ الاشراق جو تھا وہ کہتا تھا یہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. آسمان ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. زمین بھی، یہ ستارے بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور اسی گمراہی اور شرک کی ایک شاخ تھی جو نیوٹن بھی کہتا تھا کہ مادہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. میٹر کے متعلق یہی کہتے تھے نا، نار اٹ کین بی ڈسٹرائڈ، یہ نہ ہی تباہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے پیدا کیا جا سکتا ہے. کنورٹس فرام ون فارم ٹو اندر، ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہی شرک تھا جو یہاں بھی رہا اور یہی شرک تھا جو وہ تھا. اس لیے یہ جو جتنا گہرا فلسفہ تھا اسی بنیاد پر یہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی ساری کھڑی ہے. اس کی بنیاد اس سائنس اور ٹیکنالوجی اس شرک سے بھی جا کے کسی طرح ملتی. اپنے وقت کا بڑا ممتاز حکیم اور اشراقی، اور مشرق کی جتنی کتابیں لکھی گئی اس شہاب الدین سہروردی کو کہتے تھے کہ یہ شیخ الاشراق ہے. اور اس کی ذہانت، اس کا علم اور اس کا ساری زندگی بالکل شادی کے بغیر رہنا اور اس کا پڑھنا اور اس کا زہد اور دنیا سے اس کی بے رغبتی اور دنیا کی کسی چیز سے بظاہر اس کا تعلق نہیں تھا، یہ سب چیزیں اس کے معاصرین نے لکھی ہیں. اور یہ چیزیں اس کی بڑی خوبیوں میں سے تھیں. بہت پڑھا لکھا. اسی لیے اس کی کتاب کی شرح یہ اس نے لکھی ہے شیرازی نے، اور ناکام زندگی گزری اور اپنے پیچھے ایسا نظام چھوڑ کے گیا جس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اس انسان نے مسلمانوں میں یہ اشراقیت پھیلائی. تو اشراقیت ادھر سے، فلسفہ یونان سے. اور یہ دونوں کی بنیادی بات یہ تھی کہ کسی طرح اللہ تک رسائی ہو. اس نے اشراقیت کو اپنا لیا، مجاہدے کو، کشف کو، ریاضت کو.
اور نفس کی صفائی پہ پہنچے، دل کی صفائی پہ نہیں پہنچے. اور ادھر سے وہ یونان کے فلسفی تھے، اور ہمارے علم کے مطابق، تھوڑے سے علم کے مطابق، بڑے ناقص علم کے مطابق، پہلا آدمی جس نے بیک وقت دونوں کی کاٹ کی، اور پہلا آدمی جس نے ان دونوں کو چیلنج کیا اور جو ان دونوں کوچوں سے واقف تھا، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ نے جب یہ لکھا اپنے خطوط میں کہ یہ گمراہ ہے جو نفس کی صفائی کا قائل ہے، اور شہاب الدین یہ گمراہی کی باتیں کرتا ہے، اور دوسری طرف فلاسفہ کے متعلق جب انہوں نے لکھا تو شیخ تھے مجدد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تیسری بات سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی توحید، اللہ تک پہنچنا، اخلاقیات کا ٹھیک ہونا، یہ نہ ہی عقل کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے جیسے فلاسفہ کرتے ہیں، اور نہ ہی شراکیت کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک ہی بنیاد پہ نظام چلتا ہے، اور وہ نبوت. اور اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اگر کوئی آدمی پھر نظر آتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک چیز کو پڑھے ہوئے تھے. یہ ہے وہ چیز جس پہ لانا تھا کہ عقل پر بنیاد نہیں ہو سکتی، اشراقیت پر بنیاد نہیں ہو سکتی. بہت سے گمراہ اب ہمارے زمانے میں بھی صفائی ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس کا ہو جاتا ہے. نفس کے تزکیے سے انہیں کل کی خبر ملنا شروع ہو جاتی ہے، نفس کے تزکیے سے روحیں ان سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، نفس کے تزکیے کی وجہ سے وہ کائنات میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا اولیاء اللہ میں سے ہے، حالانکہ اس کے 1000 کشف اور 1000 پیشن گوئیاں اور 1,00,000 اس کے مرید جو اس بنیاد پہ اس کے مرید بنتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب جانتے ہیں، وہ ایک مومن کے سبحان اللہ کے برابر کچھ نہیں. اس لیے آدمی نبوت کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ پڑھے. پھر محسوس ہوتا ہے کہ نبوت کتنی بڑی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام نے جو انسانوں کو اللہ کی راہ دکھائی، کتنا بڑا احسان ہے. پوری دنیا ڈوبی ہوئی تھی اس شرک اور کفر میں یونان کے، اور دنیا ڈوبی ہوئی تھی ہندوستان اور مصر کے ہاتھوں. لاکھوں جہنم میں چلے گئے اور کروڑوں جا رہے ہیں. یہ سارا فلسفہ اسی کے پیچھے ان چیزیں یہ کام کر رہی ہیں. سب سے پہلے یہ بالکل نامانوس آواز ہندوستان میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. شیخ الاشراق کے پیچھے چلے ہوئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بلند کی، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے صاف کہا کہ خالص عقل دنیا میں پائی نہیں جاتی. لکھے تو انہوں نے چند جملے تھے، مگر اتنی زبردست بات تھی کہ کیا کہیں. جتنا بھی خراج تحسین کوئی پیش کرے اس اللہ کے بندے کو کم ہے. انہوں نے کہا دنیا میں خالص عقل کا وجود ہی نہیں ہے. تم جس بنیاد پہ اللہ تک پہنچ رہے ہو وہ پائی ہی نہیں جاتی. انہوں نے کہا ہر آدمی کی عقل اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، ہر آدمی کی عقل کھانے سے متاثر ہوتی ہے، ہر آدمی کی عقل ان نظریات سے متاثر ہوتی ہے جو نظریات اس کے باپ دادا نے، اس کے ٹیچرز نے اسے سکھائے. تو اس سے مجدد رحمت اللہ نے کہا کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. اور انہوں نے جب یہ آواز بلند کی تو بڑے بڑے لوگ حیران رہ گئے. اور اس زمانے میں صوفیہ کو اگر آپ پڑھیں تو تصوف میں پھر یہ بات کہیں کہیں ملتی ہے. شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہار کے بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے جو تھے، ان کے ہاں کہیں کہیں اس چیز کا وجود ملتا ہے. یہ شخصیات تھیں اور ان میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ ٹاپ پہ ہیں. انہوں نے تو پھر ایسی ناس کی ہے اس کی، ایسے اس فلسفے کے پور تار بکھیرے ہیں کہ اب تک حضرت کے مکتوبات ہیں. ان مکتوبات کو پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اللہ کی توحید کتنی غالب تھی ان لوگوں پہ اور شرک سے کتنے دور تھے. اور اللہ کی شان 200 سال کے بعد کانٹ جو تھا نا فلسفی، کہاں کا؟ جرمنی کا ایمینوئل کانٹ. 200 برس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی اور کریٹک آف پیور ریزن. یہ جو اس نے لکھی
اور تھوڑا بہت جو ہو سکتا تھا اسے پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھ کے بارہا ہنسی آئی اور افسوس ہوا کہ یہ بیچارہ کس وادی میں گھومتا رہا. یہ باتیں ہمارے یہاں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی. اس نے کہا دنیا میں خالص عقل کا وجود ہی نہیں پایا جاتا. یہ سارے فلسفی جو ہیں عقل کی بات کرتے ہیں اور خالص عقل دنیا میں ہے ہی نہیں. اور پھر جو اس نے لکھی ہے تو ڈاکٹر اقبال کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. اقبال ویسے یہ کتاب نہ لکھتے تو زیادہ اچھا تھا. یہ کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کاش وہ اتنی بڑی ہستی یہ کتاب نہ لکھتی. بہرحال لیکن انہوں نے اس کانٹ کی بات کی اور کہتے ہیں کہ جتنے روشن خیال تھے ان کے کارناموں کا ڈھیر کر دیا اس ایک کتاب. اور اس ایک کتاب کو اتنا زیادہ دنیا میں پڑھا گیا ہے. ڈاکٹر ہیرلڈ تھے اور انہوں نے اس کتاب کی تعریف میں لکھا اور انہوں نے کہا کہ فلسفے کا ایسا شاہکار ہے یہ کہ دنیا جب تک قائم ہے اس پر فنا نہیں آئے گی. اور اب تک بھی اس کتاب کو پڑھیں تو اس کی بات الگ ہے, لیکن یعنی اس کے مصنف کی بات الگ ہے, لیکن اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی شاہکار چیز اس نے لکھی ہے. لیکن اس معاملے میں کہ وہ عقل تک پہنچ کے رہ گئے, کاش اس انسان کو کوئی یہ بتاتا اس زمانے میں کہ جس مقام پہ پہنچ کے تم ٹھہر گئے ہو اس سے آگے نبوت ہے اور نبوت رہنمائی کرتی. مسلمانوں نے جو نئی تہذیب اٹھ رہی تھی اس کا جواب نہیں دیا اور یہ مسلمانوں نے بہت بڑا نقصان کیا کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے جوابات رہنمائی کے لیے لوگ موجود نہیں تھے. اور جتنا بڑا سوال اٹھا تھا یورپ سے اور اس فلسفے سے اس کا جواب مسلمان نہیں دے سکے. اسی لیے اقبال نے نتشے کے متعلق ایک جگہ کہا نا, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا. نتشے جو تھا وہ ایک موقع پر پہنچ کے گمراہ ہو گیا اور جو روحانیت کی دنیا تھی وہ اس پہ نہیں کھل سکی. بالکل ایسے ہی یہ جو کانٹ ہے وہ اس میں عقل پہ تنقید کرتا ہے. مان لیا عقل خالص نہیں, پھر آگے کیا کرنا ہے. فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ پھر نبوت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ آگے نبوت ہے جو انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے. عقل بھی اس قابل نہیں ہے اور اشراق بھی اس قابل نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے اور یہ سارے کے سارے آسمان کے اس کائنات کے قدیم ہونے کے قائل تھے کہ یہ سب چیزیں شروع سے ہیں اور شروع آخر تک رہیں گی. اللہ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, اور اس دن آسمان کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تومار کے لیے کاغذ لپیٹ دیتے ہیں نا, ایسے لپیٹ دیں گے. کہاں گیا وہ آسمان کے ہمیشہ رہنے اور ہمیشہ ہونے کا نظریہ؟ زد پڑی نا اس پہ جا کر, کما بدأنا, جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, اول خلق, پہلی مرتبہ, نعیدہ, ہم ایسے ہی تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے. جس طرح تم پہلے پیدا ہوئے تھے اسی طرح دوبارہ قیامت میں پیدا کر دیں گے. اور قیامت میں اللہ کے ہاں لوگ پیش ہو جائیں گے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ پر یہ دلائل قائم کیے ہیں کہ تم ایسے نہ سمجھو کہ تمہارا پروردگار اس کے پاس قدرت نہیں ہے, وہ ٹھیک اسی طرح تمہیں لے آئے گا جس طرح تم دنیا میں پہلی بار کو پیدا کیے گئے تھے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ پیدا کیے جائیں گے اور سب کے سب لوگ بغیر لباس کے ہوں گے. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنائیں گے. اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے کفن اچھا دینا, اور کپڑے انہوں نے منگائے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, آپ نے فرمایا کہ میت کو جن کپڑوں میں کفن دیا جائے گا انہی کپڑوں میں وہ اٹھے گا. اور دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آیا ہے
کہ لوگ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ جب انہوں نے دفن کیا انہیں، تو انہوں نے کہا کہ نئے کپڑے دینا، کیونکہ انہی کپڑوں میں یہ اٹھائی جائیں گی. کفن میں ایک بات بے احتیاطی کی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی کفن دیکھا ہو نا، کسی میت کو جو پہناتے ہیں تو مرد کے لیے جو چادریں لپیٹتے ہیں، اس سے پہلے ایک چیز پہناتے ہیں اس کے گلے میں جو گھٹنوں تک لمبی ہوتی ہے. دیکھا ہے کبھی؟ اس کو سائڈ سے نہیں سیتے، یہ غلط ہے. یہ بھی دیکھا ہے، اسے سینا چاہیے. بہت سی جگہوں پہ دیکھا تو یہ ان غلطیوں میں سے ہے جو مسلمانوں میں نسل در نسل چلتی ہیں، اور کوئی انہیں تعلیم دینے کے لیے نہیں ہے کہ میت کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کی قمیض کو سائڈ سے سی دینا چاہیے، جو اصل طریقہ ہے. تو حدیث میں یہ آیا کہ کفن کے بغیر ہوں گے، اور یہ بھی آیا ہے صحیح بخاری میں، یہی حدیث آئی ہے. اور دوسری طرف ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل یہ بھی آتا ہے. اس لیے بحث ہوئی ہے اس بات پر کہ آخر حقیقت کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں محدثین کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سب صحیح ہے. لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے کفن کے ساتھ، مگر آہستہ آہستہ ان کے کفن اور لباس اتر جائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اس سے سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من کسا ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے گھر پہ غلاف چڑھایا تھا بیت اللہ پہ، اور اس کا صلہ اللہ انہیں دے گا. اور ایک جگہ آتا ہے کہ انہیں 2 جوڑے پیش کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی بنی ہوئی ایک چادر پیش کی جائے گی. اور آپ نے کہا یہ سب چیزیں فرشتے لائیں گے، اور اللہ کے ہاں دائیں طرف میرے لیے کرسی بچھائی جائے گی، مجھے بٹھایا جائے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو 2 جوڑے ہیں ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ انہیں جو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے کپڑے اتروا لیے گئے تھے، اللہ اس کے عوض میں انہیں دے گا یہ اعزاز. اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا تھا. تو کیا یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو جائیں گی یا ان کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ جو محدثین اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی حدیث یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نہ دینا، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک چیز میں ان پہ افضلیت حاصل ہے. اور پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی نہیں آئی، اور یا یہ کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش میں لایا گیا. تو محدثین کہتے ہیں کہ وہ جو طور میں بے ہوشی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے قیامت میں جب قبریں کھول دی جائیں گی تو انبیاء علیہ السلام تو زندہ ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش تک گویا پہلے پہنچ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے. تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک ادنا ایک چیز میں فضیلت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل ہے. تو یہ محدثین نے اس پہ بحث کی ہے، مفسرین نے اس مقام پہ، اس کا خلاصہ یہی. اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا نا، نعیدہ، ہم اسی چیز کو لوٹا دیں گے. وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے تم سے. انا کنا فاعلین، بلا شک و شبہ ہم یہ کرنے والے ہیں. ہم نے اپنے لیے طے کر لیا کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے، ہم یہ کام تمہارے سامنے ہو جائے گا تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا پورا پورا یقین آ جائے. اب جتنے لوگ آسمانوں کی پرستش کرتے تھے، جتنے اشراقی
آسمانوں کے خدا ہونے کے قائل تھے، سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آج آسمان بھی اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ایک مخلوق ہیں، اور اصل قدرت جس ذات کے لیے ثابت ہوئی وہ اللہ ہے۔